السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی مکتب فکر بریلوی۔ ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ایسے مولوی بریلویوں کے ہوں کہ وہ کیسے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہوں۔ ہاں، ساتھ والے ملک میں یعنی انڈیا کے اندر بھی ایسے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے ایسے ہیں، ان کے اندر اور ان کے اندر مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کون بڑی چھوڑے گا اور کون کون زیادہ تر عوام کو گمراہی کی طرف رکھے گا۔ یقین مانیے ان لوگوں نے ساری عمر اس لیے قوم کو، عوام الناس کو گمراہی میں رکھا تاکہ لوگوں کو کہیں قرآن حدیث کی سمجھ آ گئی تو ہمارا کھانا بند، ہمارا لنگر بند، ہمارا کل چالیہ ساتھ ہر چیز بند۔ اس لیے لوگوں نے قوم کو گمراہی کی طرف لگایا ہوا ہے اور ابھی تک یہ لگا رہے ہیں۔ یہاں تک معاذ اللہ استغفر اللہ بیان یہ کر دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی، میں انکار نہیں کرتا، جو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا، یہ ہے احمد نقشبندی۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے جی استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی فرشتوں کے ساتھ قبر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جھگڑا ہو گیا، اور اگلی باتیں جو اس نے کہی ہیں نا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اللہ پاک کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی باتیں ماننی پڑے گی۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے تو کر لو، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ یہ ناظرین شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے اگر دیکھا جائے نا، آپ ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھیں، یقین مانیے اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ جو یعنی ایسا سمجھ لے معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس لیے پریشان ہے کیونکہ ان لوگوں نے شرک کی انتہا کر دی ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک وہ 7 آندریوں سے کھاتا ہے، ہمیشہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ 1 آندری سے ہی کھاتا ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو۔ میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ نہیں، یہ بازو والا ان کو کہنے باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں مان؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہے نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے؟ تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ،
عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے ان کو جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو، تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ بات سمجھو مسلمانوں، اولیاء اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند، ان کی عظمت بلند۔ ارے تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، مگر غوث اعظم کسی انسان کے دوست کا نام نہیں، کسی فرشتے کے دوست کا نام نہیں، غوث اعظم خدا کے دوست کا نام ہے۔ اسی لیے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح قیامت تک اگر کوئی قادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر مرید ہوا، اس نے مجھ سے بیعت لی، وہ میرا مرید ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم فتنوں کا انتشار کا زمانہ پالو، کوئی تمہیں پیر نہ ملے، کوئی تمہیں کامل نہ ملے، اللہ والا نہ ملے، پریشان نہ ہونا، دل میں ارادہ کر لو کہ تم میرے مرید ہو تو قیامت تک کے لیے تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ تم میرے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ناظرین سیدھا سا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی اور دین کے اندر بدعات ملانے کی بھی انتہا کر دی۔ شرک وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا اگر ظلم ہے وہ شرک ہے۔ نمبر 2 بدعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ بدعت کہاں پہ لے کے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، نہ 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 نہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے وہ چنگی ہے چاہے وہ بری ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ شرک
ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی۔ نہ جی ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں، ہاں شرط یہ کہ توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے۔ سب سے بڑی دلیل میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ کو تعالی عنہ، حدیث صحیح بخاری کی ہے، فرما رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی وائف کے پاس، اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اگر کسی غیر کو دیکھ لوں تو دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دوں، اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آ کر محبوب علیہ السلام کو بتلایا، فرمایا اللہ کے نبی جی آپ کا ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، فرمایا میرے ساتھ کو بتلا دو، میرے ساتھ کو یہ بات بتا دو کہ میں ساتھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات غیرت مند ہے۔ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب سورۃ اخلاص پڑھے، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، اگر آپ کسی نوجوان سے، کسی بچے سے پوچھیں کتنے بھائی ہیں، وہ آپ کو بتائے گا 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، جتنے بھی وہ بتائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس نوجوان سے، اس بچے سے یہ پوچھے کہ آپ کے باپ کتنے ہیں، وہ اس کو گالیاں دے گا، وہ کہے گا نہیں میرا باپ ایک ہی ہے، یعنی دوسرا باپ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور یقین مانیے ایک نوجوان، ایک بچے کے اندر اتنی غیرت مند ہے، غیرت ہے کہ وہ دوسرا باپ برداشت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین دوسرا شریک کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو یقین مانیے قرآن پاک کی آئے یہاں پہ میں بتاتا چلوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک پھیلانے کی انتہا کر دی۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں، سورۃ الفاتر کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ جب ہم ان کو سورۃ الفاتر کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، سادہ سا ترجمہ، راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بابا جو راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کر دے؟ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ فرمایا یہ دونوں مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ جو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، فرمائیے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو سورۃ القصص کی بھی آیت سناتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے اگر میں قیامت تک، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی ان سے فرما دیں اگر میں قیامت تک رات ہی رکھوں، کون ہے جو دن لا سکے؟ کون ہے جو دن چاڑ سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے بزرگ؟ کوئی بھی ہے نہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں، کوئی ہے جو رات لا سکے؟ نہیں۔ ہم جب ان کو قرآن پاک کی آیات سناتے ہیں کہتے ہیں بتوں کے بارے میں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سورۃ الاعراف کی 194 آیات پڑھیں، 194 نمبر، وہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جن لوگوں کو تم پکارے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن لوگوں کی پوجا، جن لوگوں کی عبادت تم کر رہے ہو، جن کو تم پکارے ہو، وہ آپ کی طرح کے بندے ہی ہیں۔ وہاں پہ یہ کیا جواب دیں گے؟ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور دوسری دعا یہ کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔